السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ایجوکیشنل ہے، امپورٹنٹ ٹیٹوریل ہے۔ کوشش کیجئے گا اپنے زندگی کے چند قیمتی لمحات اس ٹیٹوریل کو دیں اور کوشش کریں کہ اس ٹیٹوریل کے اندر آپ لوگوں کو جو بات سمجھائی جائے اس چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ ویسے تو اس سوال کا بڑا آسان سا جواب ہے، واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار سکسیس ان فاریکس، کہ فاریکس کے اندر کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اس ٹیٹوریل کو میں تھوڑا سا لمبا کروں گا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ممکن ہے کچھ ایک دو لفظ کہیں سے ایجوکیشن کے لیے حاصل بھی کر سکتا ہوں، گوگل سے بھی بندہ دیکھ لیتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی چیزیں جتنے بھی ویڈیوز کے اندر الفاظ بولے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے میرے اپنے ہوتے ہیں یا ہماری ٹیم کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی بندے کے باہر سے کوئی چیز کاپی نہیں کی جاتی۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو تو اس چیز کا بھی پتہ ہوگا، اتنے ٹیٹوریلز کسی بندے کے بھی نہیں ہوں گے کہ ایک بندے کا ٹیٹوریل ہے وہ ادھر سے کاپی کیا، ادھر سے سنا، پھر ادھر بول دیا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ جو الفاظ بھی بولوں گا میں کوشش کروں گا کہ شاید اتنے زیادہ تو، کیونکہ میں نے کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، اپنے دل کے اندر سے جو باتیں ہوتی ہیں وہی بولوں گا۔ تو اس کا جواب ویسے تو ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے کہ فاریکس کے اندر سب سے امپورٹنٹ سگنل ہے، فاریکس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بروکر ہے، فاریکس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ڈپازٹ وڈرا کا میتھڈ ہے۔ مختلف تھنگس ہیں، مختلف پوائنٹس ہیں جن چیزوں جو ساری کی ساری بے انتہا ضروری ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے آج میں آپ کو سب سے پہلے ساری چیزیں بتاؤں گا تاکہ میرے جو نئے دوست ہیں یا جو ایکسپیرینس والے دوست ہیں ان سارے دوستوں کو پتہ چل سکے کہ وہ کس ترتیب سے کون کون سی فاریکس کے اندر ان کے پاس چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سی موسٹ امپورٹنٹ ہیں، اور پہلا نمبر کس چیز کا ہے، اس چیز کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آج کے ہم نے ٹیٹوریل سے پہلے ہی ہم نے اپنا آرٹیکل پبلش کیا ہے، اس جگہ کے اوپر آپ سرچ کریں واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ویسے تھنگس ہوتا، ہاں یہ سر تھنگ ہی ہوگا۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو 25 چیزیں بتائی ہیں، واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان فاریکس ٹریڈنگ۔ تو اس پوسٹ کو سب سے پہلے میں اوپن کر دیتا ہوں تاکہ اگر آپ اوپن کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی اسکرین کے اوپر ہی یہ ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں، آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس سگنلز ہیں۔ کیا فاریکس کے اندر، یہ میرے سوالات ہیں، میرے آپ سے سوالات ہیں، اور آخر میں اپنا جواب دوں گا کہ کیا فاریکس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹو سکسیس، مطلب کامیابی کے لیے، یہ ایک لفظ اس کے اندر بولا گیا ہے کہ فاریکس میں کامیابی کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس سوال کو آپ اگر اس چیز پہ آپ نے غور کیا تو آپ کے لیے جواب تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا آپ کو سگنلز کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے۔ اکثر دوست سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سگنلز آئے بس کوئی بندہ دے سگنل ہم ٹریڈ کریں گے تو سگنل کی ضرورت ہے، نو، فاریکس میں سگنلز کے لیے سب سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آٹو ٹریڈنگ، فاریکس میں آپ کو روبوٹ کی ضرورت ہے کہ وہ خود ہی ٹریڈ لگاتا رہے کامیاب ہوتا رہے، نو، نہ سگنل کے اندر سکسیس ہے نہ روبوٹ کے اندر سکسیس ہے۔ تیسری نمبر فاریکس کے اندر آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ ایکسپیرینس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایکسپیرینس کی بھی پہلے نمبر پہ ضرورت نہیں ہے، فرسٹ نمبر پہ ضرورت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ انڈیکیٹرز یہ کو پوری دنیا کے اندر لگا ہوا ہے کہ انڈیکیٹر دیں، انڈیکیٹر سے پیسہ کمائیں۔ نو ڈاؤٹ انڈیکیٹر آپ کو مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، مارکیٹ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اس چیز سے میں آپ کو انکار آپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر سکتا، لیکن پہلے نمبر پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایجوکیشن اکثر اگر آپ کو MT4 کی بیسکس کا نہیں پتا، بائی سٹاپ کا نہیں پتا، سیل سٹاپ کا نہیں پتا، ٹریلنگ سٹاپ کا نہیں پتا، تو آئی تھنک آپ کے لیے کسی قسم کی ایجوکیشن کے علاوہ تو کوئی کام نہیں بنتا۔ لیکن آج مجھے یہ بات کہنے دیں کہ ایجوکیشن بیسکس کے بعد، بیسکس کا مطلب لازمی سی بات ہے جس بندے نے فاریکس میں آیا تو اس کو یہ تو پتہ ہوگا فاریکس میں بائی ہوتی ہے سیل ہوتی ہے، یہ 4-5 چیزیں، تو کیا ایجوکیشن پہلے نمبر پہ ہے؟ آئی تھنک ناٹ۔ ایموشنل کو کنٹرول کرنا ہے، آئی تھنک اس کو بھی ناٹ۔
یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. منی مینجمنٹ ہے, منی مینجمنٹ بہت اچھی ہے, منی مینجمنٹ کے علاوہ تو کام نہیں چل سکتا. فاریکس بروکر کے ہمارے پاس جو پرافٹ اور لاس ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں ہمارے پرافٹ کے اوپر بروکر کے. لیکن اگر ہم ٹریڈوں میں ہی لاس کرتے رہیں, بروکر کیا کرے گا؟ بروکر جیب سے نہیں دے سکتا. پہلے نمبر پہ ہم فاریکس بروکر کو بھی نہیں بولیں گے. ڈپازٹ اینڈ ویڈرا میتھڈ, اگر ہمارا ڈپازٹ اور ویڈرا آسان ہوگا, کوئی بندہ آئے گا ہمارے ہاتھ سے لے گا, ہاتھ پہ دے گا, 1 منٹ میں اشارہ کرنے اتنا آسان ہو جائے, پھر بھی اگر ہمیں پرافٹ نہیں ہوگا تو آئی تھنک ڈپازٹ اینڈ ویڈرا امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہیں, لیکن اتنا بھی ضرورت نہیں. اسٹریٹجی, پلان, اسٹریٹجی, یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن پہلے نمبر پہ نہیں. پرائس ایکشن کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو بھی پہلے نمبر پہ ہم نہیں کہہ سکتے. فنڈامنٹل ایجوکیشن, یہ چیزیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کے ذہن کے اندر, یہ آپ لوگوں کے ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے اس ٹیوٹوریل کے اندر, کہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا کہ میں کن کن چیزوں کو دیکھ سکوں. جو چیزیں آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہیں تو ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. فاریکس فیکٹری کے اندر آپ جاتے ہیں, نیوز وغیرہ کو پڑھنا, ایجوکیشن, آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی فاریکس میں سکسیس ممکن نہیں ہے, بلکہ یہ جو میں نے 25 چیزیں لکھی ہیں, ان 25 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نکال دی جائے, فاریکس میں کامیابی ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بڑے دعوے سے بول رہا ہوں, لیکن ہمارا آج کا سوال یہ ہے, ان 25 کا تو آپ کے ذہن میں بٹھانا ہی تھا, لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے کینڈل اسٹک پیٹرن پہ بہت دنیا کام کر رہی ہے, نو ڈاؤٹ کہ کینڈل اسٹک پیٹرن کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاریکس کے اندر ہمارے پاس گروپ ایک ہو اور اس گروپ کے اندر سے ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم لوگ سیکھ کر کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم لوگ دوسرے ٹریڈرز کا ایکسپیرینس لے کر کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, فاریکس کے اندر ہم لوگ بیسیکلی جو پاکستانی لوگ ہیں, جو ہم انڈین لوگ ہیں, وہ لوگ ان میں سے 50% سے کچھ زائد لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا ہوتے نہیں ہیں جتنا شو کرتے ہیں. لائک میں آپ کو شو کر دیں میری ایک دن کی 1 کروڑ روپے انکم ہے, میں آپ کو یہ بات شو کر دوں میرے ایک دن کی 1 ملین روپیہ یا $1000 یا $1500 میری پر ڈے کی آمدن ہے. بھائی ایسی چیز نہیں ہوتی. اور میں نے جو گروپس کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اندر, وہ ہوتے بیچارے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں, بھکاری ہوتے ہیں, اور گھر میں ان کو شاید شام کو کھانے کی کوئی چیز نہ مل جائے. میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا, میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جن کو میں بھکاری بولتا ہوں, جو لوگوں کا لاس کرتے ہیں. اور وہ لوگ ادھر آ کر ایکسپرٹ اکثر بنے پھرتے ہیں, میں اتنا بڑا ایکسپرٹ ہوں, میں فلاں ہوں, آپ مجھے مینجمنٹ کے لیے دیں. اور ان لوگوں کا ایکسپیرینس ان کے اپنے کام کا نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے کام کا کیا ہوگا. تو فیس بک وغیرہ, واٹس ایپ گروپ, ٹیلی گرام وہ گروپ, یہ دوسرے جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں, آئی تھنک یہ چیزیں بھی ان کے میں سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے نمبر پہ ان کو نہیں بول سکتے. اس کے بعد ہے مارکیٹ ٹرینڈ. مارکیٹ کا پتہ چل جائے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بائی کا ہے, سیل کا ہے, نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے اس چیز کو بھی, لیکن پہلے نمبر پہ نہیں ہے. فاریکس ٹیچر اور بکس, یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں پہ کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا. کل میں ایک جگہ پہ جا تو ادھر ہم باتیں کر رہے تھے, تو ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا ارسطو, آپ نے بھی سنا ہوگا. اس نے بہت بڑا مفکر, بہت علم والا تھا. وہ کہتا ہے میرے باپ نے مجھے زمین پہ لے کر آیا اور میرے استاد نے زمین سے اٹھا کر پھر آسمان پہ لے گیا. تو ٹیچر کی انکار ممکن نہیں ہے. لیکن آج جو میں چیز بولنے جا رہا ہوں ٹیچر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور بہت زیادہ لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کا فاریکس میں ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 17 نمبر پہ انویسٹمنٹ. ہمارے پاس کیا بڑی انویسٹمنٹ چاہیے؟ نو ڈاؤٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن میں نے آج بھی بات کر رہا تھا, میری ابھی یونی گروپ کی جو سب سے سینئر بندہ ہے اس بندے سے میری آج بات ہوئی, تو میں نے کہا پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ یونی گروپ جو $100 پہ منیمم $50 جو نو ڈپازٹ بونس ہے اس پہ پرافٹ نہیں دیا جا رہا ہے, اسکیم ہو رہا ہے, تو میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میل کر رہے ہیں, نیکسٹ 1-2 دن کے اندر آپ لوگوں کو اس کا, پاکستان میں آئی تھنک 14 بندے ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں سے یہ ساری شرائط پوری کی ہیں. کچھ نے فیس بک پہ لائکس کمنٹس وغیرہ بھی نہیں کیے, اور اس کا اسکرین شاٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ
یہ شیئر کرنا پڑیں گے، لیکن ان کو میں نے بولا کہ اس چیز پہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ بھی پیسے دے دیں۔ ان کی جو باقی شرائط ہیں، ٹریڈ ڈیوریشن 2 منٹ ہو، 15 لاٹس ہو، منیمم ڈپازٹ، منیمم پرافٹ $50 کا ہو، تو وہ آئی تھنک 14 بندوں کا اس ٹائم پہ لسٹ آئی ہوئی تھی جنہوں نے میلز کی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ میلز بلکہ آج شام تک میلز پہنچ جائیں گی کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، اور اکاؤنٹ نمبر دے کر ان کے اکاؤنٹ میں لوکل بینک سے پاکستان کے اندر یا جو سکریل دیں گے وہ سکریل اکاؤنٹ کے اندر ان کی کل تک پیمنٹ ہو جائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی لوگ کما لیتے ہیں، کسی اور کی انویسٹمنٹ بھی کام کر سکتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کی امپورٹنٹ تو ہے، ضرورت تو بہت زیادہ ہے کیونکہ انویسٹمنٹ کے علاوہ نہیں کر سکتے، لیکن انویسٹمنٹ پہلے نمبر پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کاپی ٹریڈنگ، کیا میں اپنے انویسٹمنٹ کو کسی کے ساتھ لگا کر کاپی ٹریڈ پہ لگا لوں؟ نو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی پرافٹ آپ کو دیتا بھی ہے 6 مہینے 8 مہینے سال، وہ بندہ بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو آئی تھنک کاپی ٹریڈنگ میں بھی نہیں ہے۔ سپریڈ بروکر کے سپریڈ کے آپ کی ٹریڈنگ پہ بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ سوائپ چارجز ڈیلی سود لگتا ہے پاکستان کے اندر تو الحمدللہ نہیں ہے۔ ہڈن چارجز، مختلف قسم کے چارجز ہوتے ہیں، کمیشن وغیرہ، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی بڑا نقصان کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن آئی تھنک نہیں۔ گروپ ورکنگ کا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتے ہیں، 2,000 4,000 بندے مل کر، لیکن گروپ ورکنگ ہم پہلے نمبر پہ نہیں کہہ سکتے۔ نو ڈاؤٹ اس کی امپورٹنٹ ہے، نو ڈاؤٹ ہم اسکیم سے بچ سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم لوگوں کی سیفٹی اکیلے سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن پہلے نمبر پہ نہیں کر سکتے۔ آپ میرے گروپ سے ہوں، آپ کسی اور گروپ سے ہوں، یا میں کسی گروپ سے ہوں، اگر میں خود ہی ٹریڈنگ میں لاس کر لوں تو گروپ ورکنگ مجھے کیا اپنی جیب سے پیسے دے گی؟ نو۔ اس کے بعد فاریکس مارکیٹ، لائیو نیوز، لائیو آرٹیکلز، آپ کوئی بھی دیکھیں investing.com پہ مختلف آرا آ رہی ہوتی ہیں، تجزیے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی نو ڈاؤٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہر بندہ بتاتا ہے کہ آج فلاں ملک میں فلاں ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ اچھی چیز ہے، لیکن پہلے نمبر پہ نہیں۔ فاریکس میں سافٹ ویئر، MT4 MT5 ویب ٹریڈنگ، سافٹ ویئر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس بندے پہ ابھی مجھے کوئی بندہ کہے کہ آپ نے نہ سی ٹریڈر پہ ٹریڈ کرنی ہے، نو ڈاؤٹ میرا ایکسپیرینس ہے سی ٹریڈر پہ، لیکن میں سی ٹریڈر پہ ایسی ٹریڈ نہیں کر سکتا، وہ آپشن اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے میں ایک MT4 کے اوپر یوز کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہو گیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ اور لاسٹ پہ کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کیا ٹائم امپورٹنٹ ہے پہلے نمبر پہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں کو ان کی اہمیت سے بتایا، اور ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کی اہمیت سے انکار کیا جا سکے۔ ساری چیزیں اچھی ہیں، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جیسے سگنلز کے علاوہ بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آٹو ٹریڈنگ روبوٹ کے علاوہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، انڈیکیٹرز کے علاوہ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہر شخص کا اثر ہوتا ہے۔ گروپ ورکنگ پہ، سویپ چارجز پہ، ہڈن چارجز پہ، سپریڈ پہ، انویسٹمنٹ پہ، ٹیچر پہ، اور اس طریقے سے پرائس ایکشن پہ، اسٹریٹجیز پہ، ڈپازٹ اینڈ ویڈرا کے میتھڈ پہ، ان سب چیزوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں سے زیادہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے منی مینجمنٹ۔ میرے ایک دو دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ ان کا ایک لفظ مجھے اکثر یاد ہوتا ہے، آج صبح بھی میں یہ بات کر رہا تھا اپنے دوستوں سے کہ منی مینجمنٹ دنیا کے ہر کام کے اندر ہے۔ اگر آپ کی 1,00,000 روپے تنخواہ ہے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے اگر آپ کا 1,00,001 روپیہ خرچہ ہے۔ اگر آپ کی ڈیلی کی 100 روپے آمدن ہے اور 99 آپ کا خرچہ ہے، آپ کی زندگی سکون میں ہوگی، بیکاز آپ کی جاب زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کی منی مینجمنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ منی مینجمنٹ نہیں کریں گے، جتنا مرضی ٹائم لگائیں، فیل ہو جائیں گے۔ منی مینجمنٹ نہیں کریں گے، MT4 MT5 جس پہ مرضی ٹریڈ لگائیں، جتنا مرضی ایجوکیشن ہے، فیل ہو جائیں گے۔ فاریکس مارکیٹ کے اندر لائیو انالیسز، اگر آپ کسی کا رائے دیں گے، ٹریڈ لگائیں گے، منی مینجمنٹ نہیں ہوگی، اس کا تجزیہ غلط ہو جاتا ہے، آپ کی پوری زندگی کی جو زندگی ہے اس کی کمائی غائب ہو سکتی ہے۔ گروپ ورکنگ میں منی مینجمنٹ نہیں کریں گے، آئی تھنک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہڈن چارجز کے اندر اگر آپ کی منی مینجمنٹ نہیں ہوگی تو ہڈن چارجز بے شک نہ لگیں، یہ فیسیلٹی ہو، اور اس کے باوجود منی مینجمنٹ کے علاوہ آپ لوگوں کا تو لاس ہوگا۔ سویپ چارجز کا نو ڈاؤٹ بہت اثر ہوتا ہے، سود ہے، حرام ہے، لیکن منی مینجمنٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سپریڈ اگر آپ کا 3 بھی ہو، منی مینجمنٹ ہو، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سپریڈ بالکل بھی نہ ہو، منی مینجمنٹ میں نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتے۔
کاپی ٹریڈنگ تو ویسے بھی منی مینجمنٹ کے علاوہ نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنا پیسہ لگا رہا ہوں. انویسٹمنٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن انویسٹمنٹ منی مینجمنٹ کے حساب سے آپ کریں گے. فارکس ٹیچر نو ڈاؤٹ اچھا ہے. اگر آپ کا جتنا اچھے سے اچھا ٹیچر ہو, آپ منی مینجمنٹ پہ کام نہیں کریں گے تو آئی تھنک آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آپ کو پتہ ہے, آپ بہت بڑی ٹریڈ لگا لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنا لاس لے سکتا ہوں. آپ مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے, آپ کہیں گے نہیں مارکیٹ کے اندر منی مینجمنٹ آپ کے ٹرینڈ کو تھوڑا سا ڈاؤن آ کے دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جاتا ہے, تو منی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے. فارکس گروپس, ویسے میں تو ان چیزوں کا ہے ہوں خلاف. گروپس کے اندر میں نے لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے, میرے بس میں ہو. آئی تھنک میرے پاس ایک گروپ بھی ایسا نہیں ہے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر, شاید فیس بک کے اوپر ہو, وہ تو میں اوپن نہیں کرتا. واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بھی ایسا نہیں ہے فارکس ٹریڈنگ کے حوالے سے جس کے اوپر میں کام کرتا ہوں. میں نے لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے. پیٹرن کی اہمیت ہے منی مینجمنٹ کے بعد ہے. فنڈامنٹل کی اہمیت ہے منی مینجمنٹ کے بعد ہے. پرائس ایکشن کی اہمیت ہے منی مینجمنٹ کے بعد ہے. اسٹریٹجی اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک منی مینجمنٹ نہ ہو. دنیا کی اچھی سے اچھی اسٹریٹجی پکڑ لیں, منی مینجمنٹ اس کے اندر منی مینجمنٹ کا خیال نہیں رکھا گیا, آپ اجڑ جائیں گے. ڈپازٹ اینڈ ویڈرا میتھڈ آپ کا بے شک ہو جائے, آسان ہو جائے. جب لاس ہوگا منی مینجمنٹ کا خیال نہیں ہوگا تو آئی تھنک یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے. بروکر جتنا اچھا ہو, ٹریڈنگ تو آپ نے خود کرنی ہے. ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ منی مینجمنٹ میں اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. 7ویں نمبر پہ میں اس کو منی مینجمنٹ کو پہلے نمبر پہ بولتا ہوں, ایموشنل کو کنٹرول کرنا. اس چیز کی بھی اہمیت سے انکار نہیں ہے, لیکن ایموشنل کیا کریں. آپ کنٹرول کر کے بھی ٹریڈ لگا لیتے ہیں, پھر کیا کریں گے. بہادری سے بھی ٹریڈ لگا لیتے ہیں, پھر کیا کریں گے. ایموشنل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن منی مینجمنٹ کے علاوہ اگر آپ ایموشنل کو ٹریڈنگ کریں کو کنٹرول بھی کر لیں گے آئی تھنک بہتر نہیں ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن جتنی مرضی آ جائے آپ کے پاس, منی مینجمنٹ نہیں ہوگی, ایجوکیشن آپ کو نقصان دلوائے گی. انڈیکیٹرز آپ کے پاس فرض کریں دنیا کا سب سے اچھا انڈیکیٹر ہے, مارکیٹ کو جلدی ریڈ کر لیتا ہے. 10 میں سے آپ کی 9 ٹریڈ ون کر لیتا ہے. اب آپ پہلی ٹریڈ پہ پوری زندگی کی جمع پونجی لگا لیتے ہیں, وہ پہلا لاس کر دیتا ہے, آپ تو فارغ ہو گئے نا. منی مینجمنٹ کی اہمیت انڈیکیٹر سے زیادہ ہے. ایکسپیرینس جتنا مرضی ہو جائے, آپ مارکیٹ کو دیکھ کر چھٹی حص میں آپ سمجھ لیں مارکیٹ نے ادھر جانا ہے, آئی تھنک پھر بھی آپ کی منی مینجمنٹ کے علاوہ ایکسپیرینس آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. آٹو ٹریڈنگ, ایکسپرٹ ایڈوائزر, اس چیز میں تو میں نے سکسیس دیکھی ہی نہیں ہے, اور اگر سکسیس دیکھی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو منی مینجمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ کتنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد سگنلز ہیں. سگنل اگر آپ کو کوئی اچھے سے اچھا سگنل بھی دیتا ہے, پہلا سگنل دے آپ پورے اکاؤنٹ لگا لیں تو وہ نقصان ہی کرے گا. تو آج ہمارا جسٹ یہی ٹیٹوریل تھا. اس کے اندر آپ لوگوں کو پورے فارکس کا خلاصہ بتا دیا گیا ہے, اس کے پارٹس بتا دیے گئے, اس کے 25 پارٹس بتا دیے گئے. تو ان چیزوں پہ غور کریں. ان چیزوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے ایسی چیزوں کا آئی تھنک آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہیں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.